اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 31۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 31۔ یا بنی آدم، اللہ ہم سب انسانوں سے مخاطب ہے، تمام انسانوں سے، سب بنی آدم ہے نا۔ اے آدم کی اولادوں، یا بنی آدم خذوا زینتکم، لو اپنی زینت کو، یعنی کہ تمہارے جو اچھے کپڑے ہیں، اچھے کپڑے، اس کو پہنو۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کو پہنو تم، کہ مسجد میں جانا ہے نا، تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم، اپنی زینت لو، خوبصورتی، زینت، ڈیکوریشن، بیوٹیفل کرو اپنے آپ کو، عند کل مسجد، عند کل مسجد یعنی کہ تمام جو بھی مسجد ہے، تو مسجد کے لیے، کل مسجد کے لیے جب بھی کل مسجد ورڈ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کا مقام اور اس کا زمان دونوں آ گیا، یعنی کہ اس کا وقت پریئر کا جو ہوتا ہے، اور اس کی جگہ، یعنی کہ مطلب پلیس اینڈ ٹائم۔ تو عند کل مسجد، تو ہر مسجد میں جب بھی تم کہیں بھی جاتے ہو تو پھر تم کو اپنی زینت جو ہے وہ لینی ہے، یعنی کہ میلے کچیلے کپڑوں سے نہیں جانا ہے، بغیر نہائے دھوئے نہیں جانا ہے، بغیر برش کیے نہیں جانا ہے، اپنے بالوں کو سنوارو۔ زینت کا مطلب ہوتا ہے تمام ہر سجاوٹ، لیکن اس میں خاص طور پہ تمہارے لباس جو ہے وہ تو آتا ہی ہے، تو لباس کو پہنو، کیونکہ وہ جو وہاں پر جس طرح کا طواف کر رہے تھے تو وہ بہت ہی مطلب عریانیت کے ساتھ، تو وہ بہت ہی خراب بات ہے، بہت بری بات ہے، فحاشی کی بات ہے وہ۔ تو وہ اللہ کہتا وہ مت کرو، بلکہ اللہ کے پاس تم جا رہے ہو تو سوچو اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نماز کے لیے، تو جیسے تیسے حال میں، پھٹے کپڑے یا فالتو پرانے میلے کچلے حال میں، بال بنے ہوئے ہو نہ ہو، کچھ نہیں، چلے جاؤ بس۔ خوشبو لگی ہوئی ہے نہیں ہے، عورتوں کے لیے نہیں بول رہی ہوں، مطلب مردوں کو خوشبو لگانا ضروری ہے، تو اس طرح سے یہ بھی تمہاری زینت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت ہے نا، لیکن سوچو کہ اللہ کے سامنے تم اس طرح سے چلے جاتے ہو، لیکن اگر تم کو کبھی کسی سے ملنے جانا ہو، کوئی بہت بڑی مطلب پرسنالٹی ہے انسانوں میں سے، تو اس سے ملنے جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ بہت اچھا خیال رکھو گے اپنے آپ کا، سب کچھ دیکھو گے، بھائی ہر چیز برابر ہے کہ نہیں، بھائی جوتے بھی برابر ہے کہ نہیں، سب کچھ کا خیال رکھو گے۔ تو سوچو وہ ایک معمولی انسان ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پہ ہے، گورنر ہے، جو بھی ہے، سیلیبریٹی ہے، لیکن تم اس کے لیے اتنا خیال رکھتے ہو، لیکن تو اللہ کے لیے جو مسجد میں جاتے ہو تو وہ تو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، تو تب خیال نہیں آتا۔ تو یہاں اللہ نے اسی لیے کہا کہ اے آدم کی اولادوں، لو اپنی زینت کو، تمام ہر مسجد میں نماز کے ٹائم پر، اور جو بھی مطلب جو نماز کا ٹائم ہے اور جو بھی جگہ ہے، پلیس، مسجد مطلب جو بھی، کلو کھاؤ،
اللہ کہتا ہے کھاؤ. دیکھو چھوٹی سی آیت ہے لیکن اللہ نے بات اس میں کافی اتنی اچھی بڑی بڑی کر دی ہے کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. لیکن اللہ نے بولا حرام کھانے کے لیے تو نہیں بولا نا، اور نہ ہی حرام چیز پینے کے لیے بولا ہے. ہزاروں چیزیں اتنی اچھی اچھی، وہ پیو نا، صرف حرام کے پیچھے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کلو وشربو ولا تسرفو. اللہ نے دیکھو اتنے سے تھوڑے سے ورڈز میں اللہ نے کتنی بڑی بات کہہ دیا کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو. اسراف کرنے والے لوگ اللہ کو نہیں پسند. حد سے اسراف کرنے والے لوگ جو ہوتے ویسٹرز، اللہ کو وہ ویسٹ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی ہے، جتنا کھانا نہیں ہے اس سے زیادہ لے لو اور کھانے بناؤ، پھر بعد میں اس کو ٹھکانے لگاؤ کہ کیا کریں، پھر پھینک دو ٹریش کین میں. تو یہ سب نہیں کرنا ہے، بلکہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو. یعنی کہ اس میں تم بہت ایکسس مت کرو، ویسٹ مت کرو. سب دیکھ بھال کے کرو نا. ویسے بھی انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ کیا بہت سارا کھانا تھوڑی چاہیے کہ بھئی پیٹ بھر بھر کے کھائے. اتنا تھوڑی کھانے کو چاہیے کہ پیٹ بھر بھر کے کھائے. اس کو کھانا اتنا ہی چاہیے جو کہ اس کے پیٹ میں 1/3 جتنا اس کو کھانا چاہیے، 1/3 جتنا اس کو پانی چاہیے، اور 1/3 جتنا جو ہے وہ اس کو چاہیے ایئر کے لیے، بریدنگ کے لیے رکھنا ہے جگہ. انہو، یقیناً وہ، لا یحب المسرفین، بتا دیا اللہ نے. کیونکہ وہ کون ہے؟ اللہ خود اپنے لیے بول رہا ہے کہ وہ جو ہے، یعنی اللہ جو ہے، لا یحب المسرفین، وہ پسند نہیں کرتا مسرفین کو. جو بھی ویسٹرز لوگ ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا. O children of Adam, wear your beautiful apparel at every time and place of prayer. Eat and drink, but waste not by excess, for Allah loveth not the wasters. اس کی نوٹ جو ہے 1013. بیوٹیفل اپرل، اس کا مطلب ہے زینت، اڈورنمنٹس، تمہارے پورے سجنے سنورنے کے جو بھی مطلب کپڑے، لباس، اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے. لیکن کوئی مسجد کے اندر تو نہیں پہن کے جائے گا نا سارے کہ زیورات اور یہ سب تو نہیں پہنے گا نا. لیکن اڈورنمنٹس اور اپریل فار بیوٹیفل لیونگ، یعنی کہ خوبصورت رہائش کے لیے. اگر اچھی خوبصورت رہائش ہے جہاں سب لوگ ہی صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کر آئے، تو وہ مسجد کا ماحول کتنا اچھا ہوگا. Construed to mean not only clothes that add grace to the wearer. یہ جو کہا گیا نا یہاں پر، اس کے لیے کہا گیا یہ زینت جو ہے، یہ اس لیے نہیں ہے ان سب کو جمع کرو. خالی کپڑے نہیں ہے وہ جس سے کہ پہننے والے کو، لباس پہننے والے کو یعنی بڑا اچھا گریس لگتا ہے. بٹ ٹوائلٹ اینڈ کلینلینس، اس کی بھی ضرورت ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی صحیح مطلب نہائے دھوئے اور صاف صفائی رکھے، پاکیزگی رکھے. یعنی اس کی ہر جگہ کے اوپر بھی پاکیزگی ضروری ہے، اس کا نہانا دھونا بھی ہے. اٹینشن ٹو ہیئر، اور اس کے بال ایسے نہ ہو کہ کسی نے مطلب نوچ کے چلی گیا بلی، یا ایسے نہیں ہونا چاہیے. انکیمپڈ ہیئر وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ بال اچھے سے سنورے ہوئے ہو، برابر ہو، کہ تم بالوں کو بھی اٹینشن دو، اس میں کنگھی برش برابر سے کرو. اینڈ ادر اسمال پرسنل ڈیٹیلز، اور ہر چھوٹی موٹی ہر چیز پہ دھیان دو. ناخون کو ٹرم کرو،
اس طرح سے یعنی ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہے وہ تمام کو کرنا پڑتا ہے نا. جیسے مردوں کے لیے تم کی داڑھی، پھر وہ مونچھ کا ٹرم کرنا، یہ بھی سب ہوتا ہے. تو اسمال پرسنل ڈیٹیلز وچ نو سیلف ریسپیکٹنگ مین اور وومن ought to neglect when going solemnly even before a great human dignitary. یعنی اگر تم کوئی بہت بڑے مطلب جو ڈگنیٹریز ہیں ان سے ملنے اگر جا رہے ہو یا ان کی محفل میں جا رہے ہو جہاں تم دکھو گے بھی نہیں تو بھی وہ مین اور وومن جو ہے یعنی وہ مرد اور عورت وہ اپنے آپ کو کہیں بھی نیگلیکٹ نہیں کریں گے کہ اپنی ہر چیز پہ دھیان دیں گے بھئی سب کچھ برابر ہے کہ نہیں. if only out of respect for the dignity of the occasion. یعنی کہ اس وقت وہ جو بھی موقع ہے وہ اوکیزن ہے تو تم کو وہاں پر چاہیے کہ تم بھی بہت باعزت بن کے جاؤ اور تمہارے لیے یعنی کہ وہ جو موقع ہے وہ بہت ہی مطلب ایسا ہے کہ جہاں تم بہت ہی اپنا خیال رکھ کے جا رہے ہو. تو اگر تم ایک انسان کو تم اتنی اہمیت دیتے ہو how much more important it is to attend to these details when we solemnly apply our minds to the presence of Allah. یعنی کہ اللہ کی موجودگی کا احساس ہے کیا اپنے دل اور دماغ میں؟ اگر ہے تو پھر سوچو ایک انسان کے لیے تم اتنی اہمیت دے رہے ہو تو اللہ کے لیے تو تم کو پھر کتنا زیادہ اہم ہے کہ تم کو اپنی ہر ڈیٹیلز کو اٹینڈ کرنا ہے کیونکہ تم بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی جو ہے اس کے سامنے جا رہے ہو نماز ادا کرنے. بٹ دا کوشن اگینسٹ ایکسیس اپلائز. پھر بھی یہاں پر بولا گیا اسراف نہیں کرنے کا. پھر بھی کوئی بھی چیز میں اسراف نہیں کرنا ہے. اس کے لیے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. کہیں تم اللہ کا بھی سوچ کے بہت ہی حد سے اسراف نہ کر جاؤ. Men must go to prayer in silks or ornaments appropriate to women. مردوں کو نماز کے لیے اگر جانا ہے تو ان کو ریشم پھر زیورات جو آدمی لوگ پہنتے نا کبھی کان میں ایک بالی یا ایئر رنگ پہنتے یا پھر گلے میں چین ہاتھ میں بریسلیٹ پھر انگوٹھیاں تو ایسا سب پہن کے جانے کے لیے نہیں بولا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے اپروپریٹ ہے. عورتوں کی چیز مردوں کو کر کے نماز میں نہیں جانا چاہیے ویسے بھی نہیں پہننا چاہیے. Similarly, sober food, good and wholesome, is not to be divorced from offices of religion. یعنی جیسے کہ رہبانیت جو ہے نا کرسچنوں میں یا جہاں کہیں بھی جب بھی ہم دیکھتے جس مذہب میں بھی کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو پھر اچھا کھاؤ پیو مت کیونکہ تم اچھا کھاؤ گے ہولسم کھانا اور اچھا سوبر کھانا یہ سب مت کھاؤ اس لیے کہ دین ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کہیں ہم اس میں وہ نہ بن جائیں کہ ہمارے اندر مطلب بہت زیادہ نفس جیسے نفس کی خواہشات نہ بڑھ جائے تو مت کھاؤ. یہ سب غلط ہے. یہ بات اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا کھاؤ پیو اوور ایٹ مت کرو اور دین میں اس کی کوئی منائی نہیں ہے. Only the caution against excess applies strictly کہ جو ایکسس کریں گے نا یعنی وہ اسراف بس اس کے لیے ہی احتیاط برتنا ہے. اس کے لیے تم کو سختی سے منع کیا گیا کہ ایکسس مت کرو کھانے پینے میں کوئی بھی چیز میں. اور پھر یہ بھی ہے کہ a dirty, unkempt, slovenly فقیر
could not claim sanctity in Islam. اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ ایک فقیر ہے بہت ہی گندا، اس کے کپڑے گندے پھٹے حال، اس کے بال پورے کے پورے گندے اور ایسے نوچے ہوئے اور کھڑے ہیں، یا پھر بتیاں بن گئی ہیں ان میں. تو اب سوچ لو ایسا فقیر کوئی بہت بڑا محترم نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایسا فقیر ہو اور اس کی بہت بڑی وہ ارے دیکھو اس کو. کوئی اسلام کے اندر اس چیز کی منائی ہے کہ تم اس طرح سے اپنے بال، اپنے لوک اور اپنی یہ گندگی تو بلکہ اور بھی مطلب اسلام کو وہ بدنام کرنے کی جیسی ہو جاتی. اس لیے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ فقیر ایسا ہو نوچے ہوئے بال والا یا گندے اور گندے حال میں پھٹے حال میں تو اس کو بہت بڑی کوئی اسلام کے اندر اس کو بہت بڑا عزت و مرتبہ ملے. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر یہ چیز ہی نہیں کرنا ہے. صاف صفائی، اچھے ٹھیک سے کپڑے. تم غریب ہو تو کیا ہوا، غریب کے حساب سے کپڑے پہنو، صاف ستھرے دھلے ہوئے. بال ٹھیک سے بناؤ اور اچھے سے مطلب جیسے ایک نیٹ اینڈ کلین انسان جیسا ہوتا ہے ویسا ہونا چاہیے. ایسے فقیر کے پیچھے پھر نہیں بھاگتے پھرو کہ بولو ارے فقیر بابا ہے پتہ نہیں کیا معلوم کیا بولے گا، ابھی یہ فیوچر کی بات بولے گا یا پتہ نہیں کچھ بھی. تو ایسی سب چیزیں جو کرتے ہیں نا یہ سب ڈھکوجلے بازی، یہ سب ڈھونگے ڈھونگی لوگ، ڈھونگی بابا.